بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج یکم اگست ہے، تاریخ 2022 اور رات کے 11 بجے ہیں اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میں التجا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے۔ انتہائی کرب کی حالت میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو آخر تک دیکھ لیجئے۔ اور آپ کو اگر میں نے کبھی یہ ریکویسٹ نہیں کیا کسی سے کہ یہ شیئر کرو، یہ لائک کرو، یہ سبسکرائب کرو، یہ میں کبھی نہیں کرتا، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، تو کم از کم وہاں تک یہ پہنچے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ ایک ہی موضوع ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، چند گھنٹوں میں اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور یہ جنہوں نے یہ نام دیا ہوا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس ہے، تو یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے۔ اور افسوس تو یہاں پر انسان کو ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں جنہوں نے یہ ممنوعہ فارن فنڈنگ اور یہ چیزیں کی ہیں، تو عمران خان کا ان لوگوں کے مقابلے میں، یعنی نواز شریف، زرداری، مولانا، ان کے مقابلے میں 1% بھی ایسا کام نہیں ہوا۔ انٹینشنلی کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن اس پر ہمیں، کیونکہ اس شخص پر آپ کا اندھا اعتماد ہوتا ہے اور اتنا ہی یقین ہوتا ہے، اتنا ایمان ہوتا ہے، تو ہمارا اس کپتان عمران خان پر ہے اور ہم حقائق رکھیں گے سامنے۔ وہ مجھے اس کا کوئی نقصان پہنچے، فائدہ پہنچے، میں ایک اس قسم کا شخص ہوں، مجھے ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، کمزور سا شخص ہوں، لیکن جو پاکستان سے جو میرا دلی پیار ہے، جو دلی لگاؤ ہے، اس کی وجہ سے میں مجبور ہوں جو اپنے سے زیادہ بڑی باتیں بھی کر سکتا ہوں، اور وہ بھی میں صرف اس لیے کہ مجھے پاکستان جتنا پیارا ہے، شاید والدین جتنے پیارے ہوتے ہیں، اتنا پیارا مجھے پاکستان ہے۔ تو جب میرے والدین کے ساتھ ایسے ہو تو کیا میں خاموش رہوں گا؟ یہ سوال آپ کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو فارن فنڈنگ کیس کا آپ کو معلوم ہے یہ سلسلہ کب سے شروع ہے؟ یہ جب رجیم چینج ہونے لگا تھا، تو اس سے پہلے یہ بات اٹھائی گئی تھی 3-4 مہینے کافی زور و شور سے، اور اس سے پہلے جسٹس رضا نے، یعنی دیکھیے، ہمیں افسوس اس چیز کا نہیں ہے کہ عمران خان نے غلطی کیا تو اس کے ساتھ غلطی کی سزا اس کو نہ ملے، لیکن حق و سچ کا ہو۔ یعنی جسٹس رضا خان کون تھا؟ جسٹس رضا خان آپ لوگوں کو معلوم ہے چیف الیکشن کمشنر تھا، اور جتنے جسٹسز ہیں ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ سب کے سب یعنی اوبلائج ہوتے ہیں شریف خاندان کے اور زرداری خاندان کے، یہ سب سے بڑا افسوس ہے۔ تو اس جسٹس رضا خان نے اس کیس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، لیکن اتنا دل گردہ تو اس میں تھا نہیں کہ یہ سب کچھ کر سکے، لیکن ان لوگوں کو میرے خیال میں وٹامن زیادہ دیے گئے ہیں۔ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے، تو یہ ابھی تک کھڑا ہے، حالانکہ اس کو اپنے سائے سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو پیار عوام کا عمران خان کے ساتھ یہ جو رومانس بن چکا ہے، اس رومانس کو کوئی انسان توڑ نہیں سکتا بغیر اللہ کے۔ اور وہ اس لیے کہ پہلی دفعہ جس ملک کی لٹریسی ریٹ 50% سے بھی کم ہو، وہاں پر اتنا شعور بیدار ہو جائے عوام میں۔ یعنی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں، اور پنجاب کے 12 ضلعوں کے عوام نے دلیری کی ایک تاریخ رقم کر دی، اور اس سے اندازہ کیجئے کہ پاکستان اٹھ چکا ہے، پاکستانی عوام اٹھ چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو کردار ادا کرنا ہے، 8 گھنٹے ہے، 10 ہے، 12 گھنٹے، یہ اپنے آپ پر ترس کرے۔ وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں، ان کی جو یہ پیڈ میڈیا ہے، جن کو دیکھنا میں گناہ سمجھتا ہوں، 2-3 کو چھوڑ کر، 4 تو نہیں کہہ سکتا، 2-3 ہیں، تو یہ 2-3 چینلز کو چھوڑ کر باقی کو دیکھنا میں گناہ سمجھتا ہوں۔ اور میں واقعی اپیل کرتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی، سوشل میڈیا پر بہت سمجھدار لوگ موجود ہیں، وہ آپ کو ہر قسم، ہم تو صرف جذباتی پن کر کے چلے جاتے ہیں، اتنا علم نہیں ہے، اتنا ہمارا وہ نہیں ہے، یعنی پہنچ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس بہت اچھے اچھے لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جن کا مقابلہ ایک ہی آپ کا جو سوشل میڈیا کا یعنی یوٹیوب پر کوئی بھی لاگر بھی ہے، وہ آپ کی پوری چینل پر باری ہے، یعنی کہ آپ کی پوری چینل کو ریٹنگ ملتی ہے کتنا، اور ایک شخص جو 3 ویڈیو کرتا ہے، مثال کے طور پر عمران ریاض خان ہوا، وہ کتنے لاکھوں، یعنی ایک ویڈیو کے 8-8 لاکھ ویوز آتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا دیکھ لیجئے،
یہ عرفان ہاشمی کو دیکھ لیجئے، وہ راجہ صاحب کو دیکھ لیجئے، ان کے آپ ویوز دیکھ لیجئے. یہ کیوں؟ یہ ان چینلوں پر باری ہے. جب یہ باری ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حق و سچ کی باتیں کرتے ہیں، صدیق جان کو دیکھ لیجئے، صابر شاکر کو دیکھ لیجئے، اور سمیع ابراہیم جیسے شخص کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی فؤاد چودھری کے ساتھ، لیکن حق و سچ کے ساتھ کڑا رہا. اور دوسری طرف ایک بغیرت شخص مبشر لقمان، جس کو مارا فؤاد چودھری نے. او بھائی تمہارا کیا بگاڑا تھا عمران نے؟ اور وہ جس طرح بیہودہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اسی لیے میں نے یہ بغیرت کہا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے، اللہ کرے کبھی زندگی میں میرا اور اس کا آمنا سامنا ہو، اس کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں پوچھنے والے لوگ اس وقت بھی موجود ہے. تو میں وہ خیر بات کہاں اور چلی گئی. تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ وہ میڈیا فالو کرے، سوشل میڈیا جو آپ کی لیے بات کرتا ہو، جو آپ کی پاکستان کے لیے بات کرتا ہو، جو اس پیارے وطن کے لیے بات کرتا ہو، اس کو فالو کیجئے، اس کے پیچھے، کیونکہ ان کے اپنے ذاتی عزائم نہیں ہیں. وہ پاکستان، یہ ان سب لوگ، ایک ایک کو جب میں دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ میری کوئی پہچان ہوگی، لیکن صرف دیکھ کر مجھے یعنی ایک حس ہوتی ہے انسان کی. کسی کی 6 سینس کام کرتی ہے، کسی کی شاید 7 سینس بھی کام کرے. تو ہم اتنا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دیا ہے کہ میرا 6 سینس ہر وقت الرٹ رہتا ہے. تو مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس ملک کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. اس کیوں کی طرف آتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوئیے، یہ بات میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اور ایک دن ثابت بھی ہو جائے گی. یہ جو بڑے نیوٹرل صاحب کا کردار ہے اس وقت، جب ہم روز کہتے ہیں کہ یار ابھی دروازے کھلنے لگے ہیں، ابھی کچھ سچ ہونے لگا ہے، ابھی نمبر بلاک ہونے لگے ہیں، نمبر ان بلاک ہونے لگے ہیں، روز نیا نیا ایک شوشہ ہم دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. لیکن آج کے بعد یعنی جو کچھ یہ 8-10 گھنٹوں میں پاکستان کے ساتھ یہ شخص ہے کون، پہلے اس کی تعارف آپ کے ساتھ کرا دو. اس کا نام ہے سکندر سلطان راجہ. یہ اسلام آباد میں کس سن میں آیا، EAC ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوا. اس کا یہ کس کا داماد تھا؟ سعید مہدی کا. سعید مہدی کا کردار سب کو معلوم ہے، نواز شریف کا پی اے تھا. اور اس کی وجہ سے یہ یعنی پھر آپ کو معلوم ہے جب یہ رشتہ داریاں ہوں، پھر آدمی کو اس میں کوئی اپنی قابلیت ہو نہ ہو، کوئی مقام ہو نہ ہو، لیکن وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ شخص، اور پھر یہ ذاتی غلام بن کے، جب اس کا سسر غلام تھا تو یہ ذاتی لازمی طور پر یہ غلام ہوگا. لیکن یہاں پر یہ تعیناتی بھی کس وجہ سے ہوئی، یہ بھی زیادہ کردار اس میں، یہ حقیقت میں اس کو اپوائنٹ کیا عمران خان سے اس بہلول صاحب نے، اس نیوٹرل صاحب نے. اور اس میں یہ جو دوسرا ہے پنڈی والا شیخ، یہ شیخ پر کبھی بد دھوکہ کائی ہے، انتہائی منافق انسان ہے. اس نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے. اس کی نہ اس کا کوئی دنیا میں دوست ہے نہ کوئی دشمن ہے. یہ صرف اپنا مفاد، اور صرف 50 الفاظ ہے، میں نے سارے لکھی ہوئے ہیں، صرف یہ 50 الفاظ اس کو یاد ہے. وہ رٹا لگا کر آپ کے سامنے آ کر ہر ٹی وی چینل والے اس کو بلا لیتے ہیں. تو اس کی دشمنی مجھے معلوم ہے کہ یہ عمران خان، یہ صرف عمران خان کی وجہ سے اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے دوسری بار، اس کا بھتیجا بھی عمران خان کی وجہ سے. تو یہ عمران خان کے ساتھ کسی کا پیار، ان جیسے لوگوں کا پیار عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. ورنہ یہ شخص آخر میں جب سفارش کی اس نے کی، اور اس نے اور بھی بڑے کام کیے، وقت آنے پر سب کچھ میں بتاؤں گا. اور اس کی وہ بات بھی مجھے یاد ہے کہ میری پارٹی تو پاکستان مسلم لیگ ہے، لیکن بس عمران خان کے ساتھ دوستی ہے. بھائی تمہاری کیا دوستی، تم کیا ہو، تم کس کیٹیگری کے آدمی ہو، تمہارا اخلاق اور عمران خان کا اخلاق. تو بعض جو بھی سامنے آئے گا میں کہتا جاؤں گا، آپ برداشت کرتے جائیے. جو حقائق ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ سب حقائق ہے. میں ایمانداری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ جو غلط بات ہوگی وہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. صرف آپ میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اگر میرے ناچیز جیسے انسان میں تھوڑا بہت جذبہ ہے تو آپ کو تو زیادہ ہونا چاہیے. آپ میرے سے زیادہ بہادر ہے، میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یعنی ہر لحاظ سے بہتر ہے. ہم تو پاکستان میں نہیں افسوس ہے، اور میں اس ملک کو چھوڑ رہا ہوں، جس ملک میں بیٹھا ہوں، پاکستان کے لیے چھوڑ رہا ہوں.
مکمل طور پر میں ستمبر میں جا رہا ہوں. ادھر کا نیشنل ہوتے ہوئے میں پاکستان جا رہا ہوں. صرف پاکستان جو حق پاکستان کا میرے اوپر ہے، خواہ اس میں مجھے کتنی مشکلات پیش آئے. یہی تو فرق ہے کہ آپ اگر مشکلات سے ڈر گئے تو آپ بس گئے. تو میں ان لوگوں میں نہیں ہوں، اور میں نہ عمران خان کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں، نہ پارٹی میں کوئی مقام بنانے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہوں. حالانکہ بہت بری بات ہے میں اس وقت کہوں، یہ غلط چیز ہے. یعنی عمران خان کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ بھی میرا بھتیجا ہے، لیکن میں ان چیزوں میں نہیں ہوں. اس سے بھی میں وہ نہیں رکھتا اپنے وہ تعلقات. میں وہ شخص ہوں کہ میں کسی کا احسان لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں. تو یہ خاصیت میں نے ایک شخص میں دیکھی ہے دنیا میں کہ وہ اتنا ایماندار ہے. یعنی کہ اس قوم کے لیے، یعنی اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ اس کے اپنے بیٹے اپنے بچے بلیونیر ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے داؤ پہ لگایا ہوا ہے پاکستان کے غریب عوام کے بچوں کے لیے. اس سے بڑھ کر فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اس کا ایک رومانس ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا. تو کیا اس شخص کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کریں گے اور آپ لوگ خاموش رہیں گے؟ اگر اس وقت آپ لوگ خاموش رہے تو یقین کیجئے یہ شخص ناکام ہو جائے. یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی ناکامی یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی انہوں نے تو گھر بھیج دیا، ایک ڈائری لے کے وہ چلا گیا، اور دنیا میں لوگ سڑکوں پر تھے. یہ عزت تو اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں انسانوں میں کسی ایک کو دیتا ہے، تو یہ تو اس کو مل چکی ہے. اس سے بڑھ کر اس کو کیا عزت چاہیے؟ صرف پاکستان کی ترقی مقصود ہے. یعنی کہ یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ ایک شخص نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے. بہت زبردست زندگی جو کوئی بھی نہیں گزار سکتا، وہ سب کو لات مار کے آپ کے لیے، اور آپ اس کو اکیلا چھوڑیں گے. یعنی کہ ایک چیف الیکشن کمشنر اور ایک بہلول یہ کام کریں گے اور آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو یہ تو بہت پھر بڑی شرم کی بات ہے. یعنی میں تو کہوں گا کہ پھر ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. جو کچھ میں نے دیکھ لیا پنجاب کے الیکشن میں، جو حوصلہ ہمیں ملا، جو بہادری وہاں کے لوگوں نے کی، یہ تاریخ میں رقم ہو چکی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، اور اس نے تاریخ پلٹا دیا ہے. اب یعنی کہ ہمیں تو یہ سوچ بھی نہیں تھا کہ یہ سب ادارے اور سب مافیاز اور سب سیاسی مافیاز ایک طرف اور ایک عمران خان، اور اس میں سے یہ زیادہ سے زیادہ میرے جیسا آدمی جو ان چیزوں کو بہت قریب سے جانتا ہے، یعنی الیکشن والے چیزوں کو، یعنی سرویس کو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ 7 سے 8 نشستیں پی ٹی آئی لے کے جائے گی، لیکن 17 نشستیں حقیقت میں یہ 17 ہے، 15 نہیں ہے. اچھا، یہ ہوا. تو اس کے بعد تو ہمارا دل یعنی کہ خوشیوں سے پورے نہیں سما رہا تھا. لیکن اب اچانک انہوں نے کیا کر دیا کہ 2 طریقے تھے، یا تو اس کو ٹھکانے لگانا ہے اور یا اس کو سیاست حل کرنا ہے. حالانکہ ممنوع فنڈنگ کیس میں کیا ہے وہ آرٹیکل اس وقت میں بھول چکا ہوں، آئین میں سب کچھ موجود ہے. اور یہ تو اس وقت سے شروع ہے جو جسٹس رضا تھا، جس نے آر ٹی ایس بند کر کے 2018 میں 24 سیٹ پی ٹی آئی کے کم کیے. میں ایک آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کون سی سیٹیں اور کتنی ووٹوں سے. یہ 1200 ووٹ سے، یہ 600 ووٹ سے. یہ کیا ہوا تھا؟ کون سا عجوبہ؟ صرف اس لیے کہ یہ لوگ جو بہلول ٹائپ لوگ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مضبوط وزیر اعظم ہو، خواہ وہ سمپل. عمران خان کے پاس سمپل میجارٹی بھی ہوتی تو یہ اس کے اتحادی، اس کو وہ منہ لگاتا. اور ہمیں بھی شرم محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان جیسی شخصیت ایم کے ایم والوں کے ساتھ، باپ والوں کے ساتھ، اور یہ دوسرے بس چلو ابھی اتحادی ہے، کہنا نہیں چاہتا، چھوڑ دیجئے. لیکن ہر آدمی نے ہر قسم کی، یعنی ایک شخص کے ساتھ پورے اداروں کی دشمنی، پورے پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کی دشمنی، پوری سیاسی مافیا کی دشمنی، پوری یہ بیوروکریسی بھی پاکستان کی، یہ بھی ایک بہت بڑی مافیا ہے، اس کی بھی دشمنی. اور وہ شخص پھر بھی اقتدار میں آیا، دکھایا لوگوں کو. اور ایک ہمارا ایک شخص ہے جاوید اشرف، اس کا نام ہے پرویز اشرف کا بھائی، اس نے یہ کہا تھا کہ جس دن عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو میں خود کو گولی مار دوں گا. ان لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یہ تو ایک بس لوگ جمع ہوتے ہیں. یعنی وہاں لوگ جو جمع ہوتے ہیں خواتین ہوتے ہیں، مائیں بہنیں ہوتی ہیں، بہت عزت سے ہوتی ہیں. اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج تک
کسی خاتون کی طرف کسی نے برے نظر سے نہیں دیکھا، یہ صرف عمران خان نے یہ تعلیم دی ہے، اور یہ عمران خان کی اپنی اخلاق ہے، تو اس نے قوم کے اخلاق بنانے بھی شروع کر دی، اور اس قوم کو یہ شعور دیا جس کا یعنی دنیا میں تعلیمی حالت کیا ہے۔ لیکن آج میں جب عرب میڈیا کو واچ کرتا ہوں، چونکہ میں عربی اپنی زبان کی طرف سمجھتا ہوں، تو جب میں ان کے نوجوانوں کو عمران خان کے متعلق سنتا ہوں کہ وہ کن الفاظ میں عمران خان کے متعلق بیان کرتے ہیں، تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ تو وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ، اگر اس شخص کو ہم نے بچا لیا ان غنڈوں سے، یہ غنڈے ہیں سارے، ان غنڈوں سے بچا لیا، اور بچانا کیا ہے، 10 گھنٹے کے لیے پورے پاکستان کو آپ نے جیم کرنا ہے، یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ میں لکھ دینے کو تیار ہوں آپ کو سائن کر کے کہ یہ ہوگا، یہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یہ جو کوئی آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، یا یہ جتنی سے وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا سازشی، اس کی قسمت میں پاکستان میں زندہ آنا یہ اللہ نے نہیں لکھا، وہ نہیں آ سکے گا۔ اور اس طرح پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف یعنی کہ ابھی بہلول صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اسی دن کے لیے اس نے لگایا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ آخر میں نے عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ پروگرام کوئی آج نہیں بنا، عمران خان کی دشمنی یہ ہر اس شخص کی دل میں تھی جو اندر سے بے ایمان تھا، تو اس کو معلوم تھا کہ عمران خان آخری سال کیا ڈیلیور کرنے والا ہے۔ یعنی اگر 6% تک گروتھ پہنچ گیا، اور باقی چیزیں آپ کو معلوم ہے، ایکسپورٹ ہو، ریمیٹنس ہو، یعنی کون کون سے پروگرام جو اس نے شروع کیے تھے، ہر وقت گن گن کر بھی آپ لوگ تک جائیں گے۔ تو اس لیے میں یعنی اس ویڈیو طویل ہے آج، اور میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے پوری سننی ہے، تو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آخر میں کہ یاد کیجئے، اگر اس شخص کو ہم نے ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی معاف بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ آپ سب کی، جیسے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ آپ پر بھی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے ٹوٹ پڑنا ہے جس دن بھی۔ اور اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور کل کی 3 اجلاسوں میں یہ بحث بھی ہوتی رہی کہ گورنر راج کیسے لگایا جائے پنجاب میں، کیونکہ اس سے جو کچھ ان کی پیر سے قالین کھینچی گئی ہے، یہ عمر بھر ان کو یہ صدمہ ان کو کبھی نہیں بھولے گا کہ تخت لاہور ان سے کیسے نکلا۔ اور زندہ آباد میں کہتا ہوں پنجاب کے عوام کو کہ انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، تو انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی وہی کردار ادا کریں گے۔ اور جس دن عمران خان نے کال دی یا بغیر کال، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کال کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ تو سب کے سب، خواہ ہماری جوڈیشری ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری یہ بڑے ہیں جس کو ہم مقتدر کہتے ہیں، اور یہ آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی طرح، یہ تو سب کے سب دشمن ہیں، یہ تو کچھ نہ کچھ گھیرا تنگ کریں گے۔ لیکن آپ نے اگر اس ملک کو 10 گھنٹے کے لیے 8-10 گھنٹے کے لیے جیم کر دیا، اور پورے ملک کو گلی کوچے محلے تحصیل ضلع ہر جگہ میں اس ملک کو جیم کر دیا، تو یقین کیجئے یہ لوگ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ ڈیفالٹ، یہ جو ہمارے اوپر مسلط لوگ ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ اس بہلول کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کن لوگوں کو اس قوم پر بٹھا رہا ہوں؟ یہ سازش کر کے میں قوم کے ساتھ، تو اس کا بنتا ہے، اس کی کوئی وجوہات ہے، اس کی عقیدے کا کوئی خاص دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ، جو میں کبھی عقائد کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے متعلق مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور کسی دن آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ اس کے گاؤں کا ہے، یہ اس کا رشتہ دار ہے، اس کے منہ سے یہ سنیے، یہ میں جانے والا ہوں، یہ سب کچھ میں کرنے والا ہوں۔ اور جنرل ندیم امجد کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کا کردار کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو 2 جنرل اور ہیں، یہ سب کچھ میں کروں گا۔ یعنی ایک طرف، یعنی یہ آپ کو کوئی عجوبہ نظر نہیں آ رہا کہ مریم گالیاں دے رہی ہے جلسوں میں پوری افواج کو، صرف اس جنرل کو نہیں، اور اس کا والد آرٹیکل 6 لگانے کے بڑے مجموعوں میں اور جلسوں میں، یہ سب کچھ، اور ہر انٹرویو میں، اور وہ لاڈلے بن گئے، اور جو پاکستان کا خادم ہے تو وہ ان کے لیے یعنی نفرت بن چکا ہے۔ تو یہ کوئی خاص مقصد ہے، اور خاص مقصد میں یہ فینیٹریشن ہمارے آرمی کے اندر ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے کہ کیوں ہو چکی ہے۔
یہ جو جاتے ہیں نا وہاں 6 مہینے ٹریننگ کے لیے، جس کو منتخب کر کے وہ لوگ پھر ان کرسیوں تک پہنچتے ہیں، وہ پھر پاکستانیت ان میں نہیں رہتی۔ یہ ہمارا، حالانکہ افواج پاکستان، افواج پاکستان تو وہ افواج ہے کہ میں نے اس سے پہلے شاید آپ کو کہہ دیا کہ ایک طرف ہماری آبادی صرف 22 کروڑ ہے، انڈیا کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتے انشاءاللہ۔ اور ایمان ہے اللہ، یعنی جو حدیث میں ہمیں ملنے کو دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ غزوہ ہند بھی ہونا ہے، اور وہاں پر مملوک کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عربی میں مملوک بادشاہوں کو کہتے ہیں، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یعنی بادشاہوں کو زنجیروں میں لایا جائے گا، اور یہ وقت دور بھی نہیں ہے، یہ شاید ہم لوگ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ شروعات کہاں سے ہوگی، اور کالی پگ والے کہاں سے اٹھیں گے، شام میں کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس شخص کو معلوم ہے۔ یہ اسی لیے پاکستان کی دشمنی کر رہا ہے کہ یہ ملک ہوگا کہ جہاں سے یہ سب کچھ شروعات ہوگی، اور اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ اور یہ وہ فوج ہے کہ اس کی طرف اشارے موجود ہے، یعنی لوگ اس کو شاید ماننے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن تھوڑا سا علم حاصل کرے، اور جو مدلل جو صحیح حدیث ہے اس کو پڑھ لیں، اس کو اسٹڈی کیجئے۔ اس فوج کی طرف اشارے موجود ہیں، اور وہ یہی فوج ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو فوج پر ہمیں کوئی وہ نہیں، افسوس فوج پر یہ ہے کہ ان کی ہوتی ہوئی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ان کی بہادری پر۔ یعنی میں نے جب کہہ دیا کہ 1 ارب 30 کروڑ انڈیا کی آبادی ہے، ہماری 22-23 کروڑ ہے، وہ ہم سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ دوسری طرف عربوں کو دیکھ لیجئے، پوری عرب خلیج صرف عرب نہیں ہے، پوری عرب 22 ممالک ہے، میں سب میں گیا ہوں، اور 22 ممالک میں ان کی آبادی 33 کروڑ ہے، اور ان کا دشمن نام نہیں لینا چاہیے، ان کا دشمن صرف 60 لاکھ کا ہے، لیکن وہ لیٹے ہوئے ہیں اس کے سامنے۔ اور عرب کے لوگ دعائیں دیتے عمران خان کو، اور مسجد اقصی کا امام پرسوں ممبر پر کھڑے ہو کر عمران خان کے لیے کہ ہم آپ کے لیے اور ہمارے بچے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو یاد رکھیے، جو یہ کرتا درتا ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر عمران خان کے ایک بال کو بھی بیکا کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ لوگ شاید اس کو سمجھنے میں تاخیر کریں، اور آپ لوگوں میں اتنا عقل ہے بھی نہیں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں کتنا عقل ہے، میں بہت قریب، یعنی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی تعلق آرمی فیملی سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کرے تو آپ اس کے ساتھ، اب میرا سکا بھائی بھی کرے گا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا پاکستان کے لیے۔ اگر پاکستان نہیں تو ہم کیا؟ تو ان افواج کی وجہ سے ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی شہادتوں کی وجہ سے، لیکن یہ جو 2-4 لوگ ہیں یہ سب کو تباہ کرنے پر تلی ہوئے۔ سب سے پہلے افواج پاک، کیا اگر افواج پاکستان اور عوام آمنے سامنے آئے تو پھر ہوگا کیا؟ اور یہ جو 5th جنریشن وارز 2006 سے پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، اس کے قریب یہ پہنچ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستان بھی رہے گا، اور انشاءاللہ عمران خان بھی رہے گا، اور عمران خان کی قیادت میں یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا، اور دنیا ہمیں بہت ستائش کے نظروں سے، قدر کے نظروں سے دیکھے گی۔ یعنی 3.5 سال کیا مدت ہے، اور کتنی گمبھیر حالات میں یہ ملک اس کو ملا تھا، لیکن پاکستانیوں کی عزت کہاں سے کہاں پہنچی تھی، اور کسی عام جو انگریز کوئی نہیں سمجھتا تھا تو وہ بھی پوچھنے لگتا تھا کہ اچھا آپ کا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ تو ان بیٹیوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان کو کوئی جانتا تک ہے؟ انہوں نے صرف، ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کا اقتدار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی جنرل جیلانی سے شروع ہوتا ہے، تو دوسری طرف سے زرداری، ایک ڈاکو سنیما منیجر، وہ کہاں سے؟ ایک رشتے کی وجہ سے۔ ان کی اپنا کوئی کردار تو ہے نہیں۔ تو اور اس شخص نے 27 سال اپنی زندگی کے وہ قیمتی سال، یعنی اتنے حسن کے ساتھ، اتنے وقار کے ساتھ وہ ضائع کر دی اس قوم کے لیے، اور یہ قوم اس پر غیرت نہ کرے تو پھر ہمارے جیسا بے غیرت قوم دنیا میں نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستانی ایک غیرت مند قوم ہے، اور اب جو
رزلٹ ہمیں پنجاب سے مل چکا ہے، اس کے بعد ہمارا سر فخر سے بلند ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ میں فساد نہیں چاہتا، لیکن اگر انہوں نے یہ کر دیا تو اگر انہوں نے عمران خان کے ساتھ یہ کیا تو اس کا مقصد انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، تو یہ لوگ جب پاکستان کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ لوگوں کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ 10-12 گھنٹے کے لیے اس ملک کو جام کر کے ان لوگوں کو بھاگنے پر کم از کم مجبور تو کر سکتے ہیں۔ یہ جو خاتون ادھر بیٹھی ہوئی ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب یہ باہر جانا چاہتی تھی اور اب بھی جاتی ہے، تو میں نے کہا اس کو جانے دیجئے، خس کم جہاں پاک یہ نہیں رہے گی، یہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کے سائے سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ یہ جتنی یہ خاتون یہ جو عمران خان کو فتنہ کہتے ہیں، یہ فتنی کی یہ الفتنہ ہے، یہ فتنی کی ماں ہے۔ تو ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے تو کیا یہ پاکستان آگے جائے گا؟ کیا ان پاکستان کی اب تو وہ حالت بن چکی ہے پاکستان میں جو میں آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتا۔ عزت دار لوگوں کی عزتیں ختم ہو چکی ہیں، تو اسی لیے ہمیں درد ہوتا ہے، کیونکہ جس ملک کے عزت دار بے عزت ہونے لگے اور اس کے عوام خاموش رہے تو وہ عوام نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اپنی زندگی سے صرف 10 گھنٹے نکالیے، کسی کال کا انتظار مت کیجئے کہ عمران خان کہے گا کہ اسلام آباد پہنچ جاؤ۔ چھوڑو اسلام آباد کو، یہ پورا پاکستان اسلام آباد ہے۔ اس پورے اسلام آباد پر اس کو جیم کر دو، اس کو بلاک کر دو، تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے کامیاب نہیں ہوں گے اور پھر آپ کا قوم اور آپ کا ملک کیسے آگے نہیں بڑھے گا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ولاگ میں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو تو میں معافی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔